سید عرفان صاحب ہیں، یہ کہتے ہیں ابھی آپ نے کہا کہ جھوٹ نفاق کی علامت ہے، پر اگر کوئی ایسا جھوٹ بولا جائے جس سے کسی کا کوئی نقصان نہ ہو بلکہ ٹوٹے ہوئے دل جڑ جائیں، کیونکہ اسلام میں بھی کسی کا دل توڑنا گناہ ہے، تو ایسے جھوٹ کے بارے میں آپ کا نظریہ کیا ہے؟ ایسا جھوٹ جائز ہے، اور جھوٹ ہر حال میں منافقت کی علامت نہیں ہے، لیکن نفاق کی پہلی علامت جھوٹ ہی ہے۔ ان دونوں چیزوں کو علیحدہ سمجھیں۔ جھوٹ لازماً نفاق نہیں ہے، لیکن نفاق لازماً جھوٹ ہے۔ اور حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات میری رہ گئی اس بیان میں، میرے سامنے کوئی نوٹس نہیں ہوتے ہیں، اس لیے بعض باتیں رہ جاتی ہیں، فائدہ ہوتا ہے سوال جواب سیشن کا کہ وہ باتیں واضح ہو جاتی ہیں۔ یہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ علماء نے تفریق کی ہے، ایک عقیدے کا نفاق ہے، ایک عمل کا نفاق ہے۔ تو عمل کے نفاق کے ضمن میں احادیث آتی ہے، آیت المنافق ثلاث، متفق علیہ روایت ہے، یہ بخاری اور مسلم دونوں کی۔ منافق کی 3 علامتیں ہیں: اذا حدث کذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان۔ 3 علامتیں کیا ہیں؟ جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، جب امین بنایا جائے امانت رکھی جائے خیانت کرے۔ یہ 3 علامتیں اگر ہیں، لیکن اس میں جو ہے اذا حدث، جب بھی بولے جھوٹ بولے، یہ نہیں ہے کہ ایسے ہی کبھی کسی نے جھوٹ بول دیا تو منافق کا آپ اس پر حکم لگا دیں۔ ایک اور حدیث میں آپ نے ایک چیز کا اضافہ کیا: 40 من کن فیہ، اگر کسی شخص میں 4 علامتیں ہیں تو وہ پکا منافق ہے۔ حدیث میں الفاظ آتے ہیں وَلَوْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، چاہے وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، اگر یہ علامتیں ہیں تو کٹر وہ منافق ہے، اور اگر ایک ہے تو 25% ہے وہ منافق ہے، جب تک کہ اسے ترک نہیں کرتا۔ 3 باتیں وہی ہیں: جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، جب امین بنایا جائے خیانت کرے، اور جب جھگڑے تو فوراً آپے سے باہر ہو جائے، گالم گلوچ اور لڑائی مارا ماری جسے یہاں کی اصطلاح میں آپ کہتے ہیں، فوراً شروع ہو جائے۔ نہیں، آدمی میں تحمل ہونا چاہیے۔ تو یہ عملی نفاق کے لیے احادیث ہے۔